2018 میں وجود میں تھی، اس وقت سی وی لے کر لوگ پھرتے تھے، آج بھی اس گمان میں کچھ لوگ سیویاں لے کر پھرتے ہیں، مگر اب جو انتخابی کمیٹی ہے اس کا نام ہے 25 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام۔ اب انتخابات میں جس کی سی وی بہتر ہوگی اسی کو لوگ منتخب کریں گے اور وہ اپنے منصب پر آئے گا۔ اگر دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے 1990 کے بعد بار بار ہر انتخاب میں نواز شریف کو مائنس رکھنے کی کوشش کی، اور 3 انتخابات میں 2002، 2008، 2018 میں آپ نے مائنس نواز شریف رکھ کر انتخابات کروائے، اور جو اس کے 1990 کے بعد انتخابات دوسرے ہوئے جن میں نواز شریف مائنس نہ ہو سکے، ان میں بھی کوشش کی جاتی رہی، مگر جب وہ منتخب ہوتے رہے اس کے بعد بھی وہ فارمولہ عمل اس پہ کرتے رہے، وہ کردار۔ آج یہ کہہ رہا ہوں اس بچے پاکستان میں اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے کچھ لوگ جو ستمبر میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس رکھا جا سکے گا، اگر وہ خواہش پوری کی گئی چند لوگوں کی طرف سے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات۔ اب بات کرتا ہوں، نواز شریف مڈ ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور مڈ ستمبر میں کیوں آ رہے ہیں، کیوں پہلے نہیں آئے؟ تو جو برودی سرنگیں نواز شریف کی واپسی کے راستے میں بچھائی جاتی رہیں مختلف اوقات میں، یہ برودی سرنگیں وہی تھیں جب نواز شریف برسر اقتدار آتے ہیں، کوئی پاکستان کو ایٹمی قوت بناتے ہیں تو اس وقت بچھائی جاتی ہیں، پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں، خوشحالی کے لیے نوید دیتے ہیں پاکستانی قوم کو، اس وقت بچھائی جاتی ہیں۔ وہ بچھانے کی خواہش دوسرے اب ادارے سے کی جاتی رہی، مگر ہم کیونکہ پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی تنصیبات کو جلانے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم غلیل بردار نہیں ہیں، کیونکہ ہم عالمی قوتوں کے اعلی کار نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے اور ان ممالک سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، نہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، عالمی قوتوں کے کہنے پر اپنے ادارے میں بیٹھے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو خوشحال مضبوط دیکھنے کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو پاکستان ہے اس میں ہوتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم کی آنکھوں میں چمک، امید، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2017 کے کردار جو ہیں وہ کٹہرے میں جاتے ہوئے، اور پاکستان نواز شریف کی قیادت میں 2000 پاکستان کا جو ہے وہ سفر واپسی کا انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہوئے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پر طاقتور ادارے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آواز اگر روکی جائے گی، پاکستانی قوم کے فیصلوں کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس سے نقصان ہوگا۔ وہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر قوم جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے
تو اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اس کی تائید کریں گے. یہ ایک تبدیلی ہے پاکستان کے اندر جو 75 سالوں میں اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں جو تبدیلی نہیں تھی وہ تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں ایک قومی مفاد میں کہ پاکستان 2017 کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے. اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو یہ شخص کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, ہم کسی کو رلانے کی بات تو نہیں کرتے, مگر جو یہ تکبرانہ باتیں کرتا تھا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. اور اگر آج بھی جو اس نے کیا ہے اس پر فیصلے نہیں آئیں گے یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے سہولت کاری میسر رہے گی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو 9-10 مئی سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے یہ میں بات کروں گا کہ کوئی اگر مائنس چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ سیاسی قوتوں سے یا کوئی یہ سمجھے کہ مائنس نواز شریف رکھ کر بیلنس کرنے کی تاثر دے, وہ کسی طور پر نہ ملک کے مفاد میں ہوگا نہ قوم قبول کرے گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کل شاید پٹھان عباسی صاحب نے آپ کی گورنمنٹ کی تنقید کی, انہوں نے کہا کہ جو 16 ماہ گزرے ہیں وہ بدترین گورنمنٹ کے گزرے ہیں. ایک بات اس کا جواب دیجیے گا. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ 7-10 کو بل پاس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے, توہین کے حوالے سے, جس کے اوپر ایک سیکٹ جو ہے پاکستان کا ایک بڑا سیکٹ آبن کشی اب کہہ لیں, ان کے کافی بڑے تاثرات ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسلامی نظاتی کونسل میں بھی ڈسکس نہیں کیا گیا. تو ایسا کیوں بل پاس کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کوٹ کیا کہ 15 ماہ کی حکومت, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی یہ بندہ بات کرتا ہے کہ کیا 15 ماہ پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کی جمہوریت ہو, اور جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ وہ ارینج کر کے دیتے تھے کسی بل کو پاس کرنے کے لیے ممبران کو, جو خود وہ عمران خان کہتا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جو تھے وہ میری حکومت چلا رہے تھے, میرے کیے ہوئے فیصلوں کو پر عمل درآمد کروا رہے تھے, تو وہ تو کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. جو ان 15 ماہ کی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان 15 ماہ, یہ جو 15 ماہ ہیں وہ پچھلے 4 سال کے ادوار سے اس لحاظ سے بہت حد تک بہتر تھے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے تو 15 ماہ پہلے تو جمہوریت تھی نہیں. آج اگر اس کو کمزور جمہوریت کوئی کہتا ہے تو وہ بھی حق بجانب ہے, کیونکہ 15 ماہ میں ہم تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 2017 کا کوشش کے باوجود بھی پاکستان نہیں بنا سکے. یہ ایک قومی حکومت تھی اور جتنے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا ان میں ہوتے ہوئے جو بچا لی ہے جمہوریت, یا جو آئین بچا سکے ہیں, جو قانون نافذ کروا سکے ہیں, وہ بھی بڑا غنیمت جانتے ہیں. مگر یہ جمہوریت کی طرف آئین کی بالادستی کے لیے ایک سفر کا جو آغاز ہم 15 ماہ کے اندر کر سکے ہیں, مگر اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اس مرد کلندر کو جاتا ہے جس نے خود کو, اپنے خاندان کو, اپنی جماعت کو جو ہے وہ مصیبتوں میں ڈال کر بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اور اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم پولیٹیکل ہیں. اداروں میں بیٹھے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی طور پر بھی ماورائے آئین فیصلے نہیں کرنے چاہیے. خود احتسابی کا عمل ایک ادارے کی جانب سے شروع ہوا, دیگر اداروں نے اس کو دیکھ کر بہتر پوزیشنیں لیں. ہاں ایک بات درست ہے کہ ایک ادارے میں خاص طور پر آج تک نہ خود احتسابی ہو سکی, اور لوگ دیکھ رہے ہیں
کہ مڈ ستمبر آئے تو شاید اس میں بھی خود احتسابی کا سلسلہ شروع ہو. جو بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اگر ایک شخص ایک شخصیت کے گرد ایک ادارے کی پالیسیاں گھومیں، وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہوگی. بہت